بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ انفال کی ایک معروف آیت کریمہ ہے، ایک صلوات پر محمد جس سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایمان لانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے ذات واجب کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کو استجابت کرو، انہیں لبیک کہو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما یحییکم،
اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ آپ مستحضر ہیں کہ آیت کریمہ میں کئی رخ ہیں کہ جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجلس تھوڑا تاخیر سے شروع ہوئی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے گزرا طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایمان، استجابت، حیات، یہ تین بہت اہم رخ ہیں کہ جو اس آیت شریفہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ گفتگو ایمان لانے والوں سے کیوں شروع ہوئی، استجابت کے معانی کیا ہیں، اور اس حیات سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو مردہ لوگوں سے نہیں کی جا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو مردہ ہیں کہ تم کو اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ جو زندہ کرتی ہے۔ یہ پیغام مردوں کے لیے نہیں ہے، چونکہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو۔ اور جب یہ بات زندہ لوگوں سے کہی جا رہی ہے تو اب حیات دینے کا مطلب کیا ہے؟ لما یحییکم، اور پر یہاں ضرورت نہیں ہے چیزوں کے بیان کی کہ مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت ہے۔ اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو تمہیں زندہ کرتی رہتی ہے یا زندہ کرتی ہے، استمرار۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ لوگ اس میں ظہور سے خارج ہوئے، اس سے مراد حیات اجتماعی ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ، بہت سی باتیں نقل کی گئی تفسیر کے طور پر۔ لیکن ساری چیزیں یا تو ظہور کو مقید کر رہی ہیں، اس کے اطلاق کو، یا جز سے تعبیر کر رہی ہیں۔ لیکن بالآخر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، استجابت کرو، اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ اذا دعاکم لما یحییکم ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ تم کو دعوت دیتے ہیں تمہاری حیات کی طرف، تو کبھی ایسا نہیں ہے۔ تو جب وہ تمہیں حیات کی طرف دعوت دیں تب ان کی بات پر لبیک کہنا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، یعنی ان کی دعوت ہی اس چیز کی طرف ہے کہ جس میں انسان کی حیات ہے۔ اور اس مقام پر کیسے اس بات کو محسوس کریں؟ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ابتدا پر کی تھی، یہی کیسے اس بات کو محسوس کریں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے حیات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان زندہ ہے تو اب اسے کون سی حیات دی جا رہی ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حیات ہے اس کو ہم نے حیات نے قرآن مجید نے بھی اسے حیات سے تعبیر کیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو کہ تم مردہ تھے یعنی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، حیات دی۔ یہ بھی حیات ہے جو انسان لیے ہوئے ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے یعنی اس کو موت سے تعبیر کیا، ہم نے تمہیں حیات عطا کی۔ اور اب پروردگار عالم نے جسے حیات عطا کی اسی سے کہہ رہا ہے کہ تم کو جب اللہ اور رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہے تو لبیک کہنا۔
کیا مطلب ہوا اس چیز کا آخر؟ اور ہم کیا سمجھ سکیں گے اس چیز سے کہ وہ انسان جس کے پاس حیات موجود ہے وہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہے، ان کی دعوت پر لبیک کہے جب وہ اسے بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں اس کی حیات ہے. یعنی ایک شخص سے حیات یافتہ اس چیز کی طرف جائے جس میں اس کی حیات ہے. اسے کیا کہیں گے ہمارے فلسفی زبان میں؟ جو بھی کہیں آپ. لیکن کس طریقے سے ممکن ہے کہ انسان جو خود حی ہے اس کو بلایا جائے اس چیز کی طرف جو اسے حی کر دے؟ میں بار بار اس پر رک رہا ہوں تاکہ یہ بات محسوس ہو، چونکہ قرآن مجید ہے. میرے عزیزو، اس جگہ پر ہمیں بات کو محسوس کرنا پڑے گا ورنہ واقعا خطرناک ہے مسئلہ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. زندہ ہونا اور ہے اور اپنے آپ کو زندہ سمجھنا اور ہے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو زندہ نہیں کہا، مردہ کہا ہے. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، قرآن مجید نے بعض زندہ لوگوں کو مردہ کہا ہے اور بعض مردہ لوگوں کو زندہ کہا ہے. یہ عجیب قرآن مجید کا تصور ہے، قرآن مجید کا تفکر ہے کہ جو زندہ ہیں انہیں مردہ سمجھو اور جو مردہ ہیں خبردار انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. یہ کون سی ہے؟ کوئی آنکھ میں دھول جھونکنا ہے، کوئی کرتب ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تعبداً ہم اسے تسلیم کر لیں ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک بات کو تعبداً مان لیا، لیکن بالآخر کیسے محسوس کریں اس چیز کو؟ پیغمبر آپ لا تسمع الموتا، اے رسول اللہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. عجیب. یعنی ہم تو مردے کو سنا لیتے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں سنا پا رہے. ہم سب سے پہلا کام جو مردے کے ساتھ کرتے ہیں اس کو سنانا ہے، اور یہ ہمارا کوئی رسم و رواج نہیں ہے بلکہ یہ استحباب ہے کہ پہلا لفظ جو مردے سے کہا جاتا ہے وہ سنانا ہے، اسمع. اور پھر صرف یہی نہیں کہ اسمع بلکہ شان ہلا کے اسمع، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نام کے ساتھ اسمع. سن اور سمجھ، اے فلاں ابن فلاں. کچھ لوگوں نے کہا یہ تلقین ان کے لیے نہیں جو باہر کھڑے ان کے لیے. ایسا نہیں ہے، مخاطب مشخص ہے وہاں پر. اسمع فہم ہے فلاں ابن فلاں. ہم تو سنا رہے ہیں مردوں کو. آج 1400 برس کے بعد اور قرآن مجید پیغمبر سے کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتا، رسول اللہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. عجیب ہے کہ نہیں، یہ مردہ اور ہے جسے تم سنا رہے ہو، وہ مردے اور ہیں جن کو رسول سنانا چاہتے ہیں. یہ صلوات پڑھیں محمد اور ایک تو وہ مردہ ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے قبر کے اندر، اس کو تو تم سنا سکتے ہو، یہ ممکن ہے. اگر سنا نہ سکتے ہوتے تو ہم کبھی بھی تم سے کہتے نہ کہ اس کو سناؤ. لیکن ایک وہ مردے ہیں جو پیغمبر کے سامنے ان کو سنانا مشکل ہے. یعنی وہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے جس کو ہم مردہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہے، اس کو سنایا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں مر جائے، قتل ہو جائے، وہ شہید ہے، نہیں، بلکہ دلیل حاکم ہے جو وارد ہو رہی ہے آ کر کے لفظ شہید کو توسعہ دے رہی ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یعنی وہ جو محبت اہل بیت میں مر رہا ہے وہ بھی شہید ہے. ہماری زبان نہیں ہے، رب معصومین کی زبان ہے، وہ بھی شہید ہے. ایک یہ ہے جو تمہارے سامنے سے جا رہا ہے، یہ ولو ظاہرا مردہ ہے مگر زندہ ہے. اور ایک وہ ہے جو پیغمبر کے سامنے موجود ہے، ظاہراً زندہ ہے مگر مردہ ہے. یعنی چلتی پھرتی لاشیں ہیں وہ جو رسول اللہ کے سامنے.
کچھ لوگ البتہ ان میں سے جن کے لیے قرآن مجید نے کہا انک لا تسمع الموتى یا اور دوسری آیات بھی موجود ہیں سلسلے میں. تو یہ کون سی مینٹالٹی ہے قرآن مجید کی؟ یہ کون سا تفکر ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. توجہ کیجیے، اس میں دو چار جملے عرض کروں گا اپنے وقت کے اندر. یہ کون سی چیز ہے آخر مجھے نہیں معلوم میرے عزیزوں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس کائنات میں بہت سے انتقالات کو طے کرتی ہوئی اس منزل تک پہنچی ہے. توجہ کیجیے گا، اس میں کچھ باتیں رہ جائیں گی کہ جو بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے ورنہ تو سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں بزرگان. دیکھیے جتنا ہو سکتا ہے وقت کے دائرے میں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے اس کائنات میں کہ جو بہت سے انتقالات کرتی ہوئی اس منزل تک پہنچی ہے جس کو ہم آج انسان کہہ رہے ہیں. یہ انسان، یہی انسان کبھی جمادی کیفیت میں تھا، یہی انسان کبھی نباتی کیفیت میں تھا، یہی انسان کبھی حیوانی کیفیت میں تھا اور ہے، اور یہی انسان کبھی انسانی کیفیت میں آتا ہے. یہ انسان کے مراحل ہیں خلقت کے جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور جسے قرآن مجید نے خوب بیان کیا ہے. میں اس وقت ان مراحل کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن مناسبت سے ایک جملہ سے پڑھ کروں گا آپ کے سامنے. سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان مراحل کو پروردگار عالم نے کیا خوبصورت طریقے سے بیان کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. انسان کو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو خلق کیا من طین، مٹی سے. ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر کے ایک محفوظ جگہ پر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر ان مراحل کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ پھر ہم نے اسی نطفے کو القا، مضغہ، گوشت، ہڈی یہاں تک پہنچایا. یہ مراحل بیان کیے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسری کیفیت ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق کے طور پر ایجاد کیا. توجہ کریں، دوسری مخلوق کے طور پر ہم نے اسے ایجاد کیا. کتنی لفظیں ہیں جو اس آیت میں استعمال ہو رہی ہیں؟ خلق، جعل، انشاء، انشاء. تین لفظیں استعمال ہو رہی ہیں یہاں پر. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. اب یہ ظاہر سی بات ہے تینوں چیزیں اپنے اندر تفصیل رکھتی ہیں لیکن اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، لفظ خلق استعمال کیا. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، جعل استعمال کیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر خلق استعمال کیا. پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق کے طور پر ایجاد کیا. تو یہ لفظ انشاء جو یہاں استعمال ہو رہا ہے شاید یہی چیز ہے جو ہمارے یہاں عقد میں قصد انشاء کے طور پر آتا ہے. ایک صاحب واقعہ نقل کر رہے تھے کہ وہ فلاں صاحب ہے، وہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں اور وہ آئے عقد پڑھنے کے لیے. میں جانتا تھا کہ ان کو نہیں معلوم صحیح سے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو عقد کے بارے میں معلوم ہے؟ کیونکہ جو ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو صاحب مجھ سے بتا رہے تھے. تو کہ انہوں نے کہا کہ ہاں پھر مجھے آپ قصد انشاء جانتے ہیں. تو انہیں نہیں معلوم تھا. پھر میں نے انہیں بتایا قصد انشاء کہ یہ ماضی کے صیغوں کو مضارع میں پڑھنا ہوتا ہے. نیت مضارع کی جاتی ہے ماضی کے صیغوں. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ مثلا یہ آپ قصد انشاء بتا رہے ہیں کہ جو ان کو نہیں معلوم تھا. یہ جو خود جانتے تھے یا خود بتا رہے تھے ان کو کہ قصد انشاء میں نے انہیں بتایا. اب چونکہ مجھ سے اتنا بڑے تھے کہ میری ہمت نہیں پڑ سکی کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. اور
اب بعد میں زیادہ خطرہ بھی نہیں تھا، جو کہ تقریباً ریٹائر کی ایج میں ہے، کیا کوئی غلطی کوئی اس پلڑے پر نہیں آئے گی کہ ہم پر کوئی ذمہ داری آئے تو، لیکن نہیں کہہ سکا. یعنی ماضی کے صیغوں کو مضارع میں پڑھنا یہ قصد انشاء ہے مسئلہ. بس اس کا کیا تعلق قصد سے؟ کتنے نکاح اس وقت ہندوستان میں اسی تھیوری پر ہو رہے ہیں کہ قصد انشاء یعنی ماضی کے صیغوں کو جو انکہتو ہے ولی اس کو انکہتو نہیں ہے، کیا نہیں کر رہے ہیں سمجھیے. جی یہ قصد انشاء ہے. قصد انشاء یہی قصد ہے جو یہاں انشاء ثم انشأناہ خلقا آخر، یہی وہاں قصد انشاء ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عاقد منکوحہ اور کا وکیل قصد ایجاد کرے ان لفظوں سے، کسی ایک رشتے کا قصد ایجاد کرے، یعنی ان بے جان لفظوں سے دو جاندار کے درمیان ایک علاقہ اپنے قصد سے ایجاد کرے، اپنے ارادے سے ایجاد کرے کہ میں ایجاد کر رہا ہوں، میں انشاء کر رہا ہوں اس رشتے کو، اس زوجیت کو، اس خلقیت کو جو دونوں کے درمیان ہونے والا ہے. اور اگر یہ ایجاد یہ قصد اس نے نہیں کیا تو دونوں نامحرم کے نامحرم ہیں. رشتہ محرمیت کو ایجاد کرنے کا قصد کرے تب جا کر کے نکاح درست ہو سکتا ہے. اب ظاہر سے بات ہے کہ جس کے قصد میں جتنی اہمیت ہوگی اور جتنی قوت ہوگی اس کے قصد میں، اسی طریقے سے وہ رشتہ ایجاد ہوگا. اسی لیے اہم ہے کہ کم از کم جو ان کو وکیل کے طور پر چنو، سوچ سمجھ کے لاؤ کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ موجد کیسا ہے کہ موجد کیسا ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے رسول اللہ نے اپنے قصد کے لیے اور اس چیز کے لیے انتخاب کیا تھا اپنے چچا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق کے طور پر ایجاد کیا. وہاں کوئی چیز نہیں، نہ وہاں خلق ہے نہ جعل ہے، وہاں ایجاد ہے. کوئی چیز جو ابھی ایجاد ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو تصور ہے عام طور سے عالم زر کا وہ عجیب و غریب تصور ہے، اس پر بہرحال گفتگو ہونی چاہیے لیکن ابھی اس پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی ایک کمرے میں علماء استاد کے کسی ایک کمرے میں روح ساری موجود ہے، بند ہے، اور یہاں جہاں کوئی بچہ اس قابل ہوا کسی روح کا تم جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں. جسمانیت الحدوث ہے، حادث ابھی. پروردگار عالم نے لفظ انشاء سے بتایا کہ ایجاد کر رہا ہوں اس وقت. اب اس پر اور بھی ویسے ہے لیکن بہرحال چھوڑ رہا ہوں. اب توجہ کیجیے کہ جب عرض کرنا چاہتا ہوں مناسبت صدرہ سے ایک جملہ کہ پروردگار عالم نے یہاں کتنے مرحلوں کو بیان کیا ہے. مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈی، بس نا، اس سے جب انسان میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ انشاء، یعنی 6 مرحلے بیان ہو رہے ہیں انسان کے جو اس دنیا میں آ رہا ہے. جو ہم اور آپ جس دنیا میں آ رہے ہیں 6 مرحلوں سے گزر چکے ہیں. پہلا مرحلہ مٹی، دوسرا مرحلہ نطفہ، تیسرا مرحلہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں مرحلہ علقہ، مضغہ، ہڈی، اور چھٹا مرحلہ انشأناہ خلقا آخر. پروردگار عالم نے ایک مرحلے کو مٹی کے حوالے کیا، ایک مرحلے کو باپ کے حوالے کیا، 3 مرحلوں کو ماں کے حوالے کیا، اور آخر میں ایک مرحلے کو اپنے حوالے کیا. توجہ کیجیے گا، یعنی اس انسان میں جہاں 6 مرحلوں میں جو انسان، بلکہ اگر 5 کا وہ چھٹا مرحلہ اس میں قرار نہیں پاتا، اس کی سنخیت کچھ اور ہے. ان 5 مرحلوں میں ایک مرحلے کو جمادی طور پر طے کیا گیا مٹی کے ذریعے سے، ایک مرحلے کو باپ کے ذریعے سے طے کروایا، 3 مرحلوں کو ماں کے ذریعے سے طے کروایا. اس لیے کہ علقہ، مضغہ، ہڈی، یہ ساری چیزیں رحم مادر میں ایجاد ہو رہی ہیں. توجہ کریں، یہ ساری چیزیں رحم مادر میں حکم انجام پا رہی ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس کہ رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. کہا اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟
کروں گا ماں کے ساتھ، پھر کس کے ساتھ احسان کروں گا؟ باپ کے ساتھ۔ مجھے نہیں معلوم رسول اللہ نے 3 مرتبہ ماں، 4تھی مرتبہ باپ کے لیے کیوں کہا، لیکن قرآن کی زبان میں ہم نے یہ دیکھا کہ تمہاری خلقت کے 3 مرحلوں کو ماں نے طے کیا ہے، 1 مرحلے کو باپ نے طے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل تمہاری خلقت کے 3 مرحلوں کو ماں طے کر رہی ہے اور 1 مرحلے کو باپ طے کر رہا ہے نطفے کے طور پر، اور وَنَا عَلْقَى مُضْغَى ہڈی، یہ سارے مراحل ماں نے طے کیے ہیں۔ البتہ تکوینی ہے، اس میں کوئی اختیاری کیفیت نہیں ہے، لیکن بالآخر یہ 3 مراحل میں ماں شریک ہے اور ان سارے مراحل کی زحمتوں کو ماں نے تحمل کیا۔ تو جب احسان کی منزل آئے گی تو 3 مرتبہ ماں کے لیے کہا گیا، اس کے بعد پھر باپ کے لیے۔ ان مراحل سے گزرتا ہوا انسان یہاں تک آیا۔ پہلے یہ جمادی کیفیت میں تھا، جمادی کیفیت سے انتقال کیا تو نباتی کیفیت میں آیا، نباتی کیفیت سے اس کا انتقال ہوا تو حیوانی کیفیت میں آیا، حیوانی کیفیت سے انتقال کیا تو انسانی کیفیت میں آیا۔ اب اس کے بعد آخری وہ انتقال ہے جسے ہم انتقال سمجھتے ہیں، کہ جہاں منتقل ہوتا ہے اس عالم مادہ سے اس عالم تجرد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم صرف اس ایک انتقال کو جانتے ہیں، ورنہ کتنے انتقال کرتا ہوا انسان یہاں تک پہنچا۔ توجہ کیجیے، جس مرحلے میں تھا، بس یہ ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، جس مرحلے میں تھا اس مرحلے کی حیات کو بحسب رکھتا تھا۔ توجہ چاہیے، جب تک یہ جمادی کیفیت میں تھا تو اس کے لیے جمادی حیات کی ضرورت تھی، جب یہ نباتی کیفیت میں آیا تو اس کے لیے نباتی حیات کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ اردو کے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جو اگر آپ کہیں اور پڑھیں گے تو وہاں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں تو طلاب ہیں، لیکن ہاں وہ جب یہاں ہوتا ہوں تبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہاں پر بحال ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد اور جب یہ جمادی کیفیت میں تھا تو حیات جمادی رکھتا تھا، جب یہ نباتی کیفیت میں آیا تو حیات نباتی رکھتا ہے، جب حیوانی کیفیت میں آیا تو حیات حیوانی رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ تینوں حیاتیں، توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تینوں حیاتیں غیر اختیاری تھیں، ان میں سے کسی حیات پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ یہ تکوینی اور اجبار تکوینی کے طور پر ان ساری حیات کو طے کر رہا تھا، چاہے وہ حیات جمادی ہو یا حیات نباتی ہو یا حیات حیوانی ہو۔ اس کے بعد جو منزل ہے وہ حیات انسانی کی منزل ہے جو کاملاً مختار کیفیت ہے۔ وہاں پر ذرہ برابر کوئی اجبار نہیں ہے تمہارے لیے، ہاں ہم مدد کریں گے تمہاری، لیکن اختیار تمہارا اپنا ہوگا۔ توجہ کریں، اب تک کے جو مراحل تھے تمہاری حیات کے وہ سارے کے سارے اجباری، تمہیں حیثیت نہیں ہے کہ تم ان مراحل سے نہ گزرو، ہم نے چاہا ہے، لیکن جب ہم نے تمہیں حیات حیوانی عطا کر دی تو اب تمہارے لیے اس حیوانی حیات سے منتقل ہونا ہے انسانی حیات میں، یہ اختیاری ہے۔ چاہو تو منتقل ہو، چاہو تو منتقل نہ ہو۔ جو جمادی حیات رکھتا ہے، شاید تھوڑی سی گفتگو سخت ہو رہی ہے لیکن میں بس بیت اللہ کے درمیان ہوں، جو جمادی حیات رکھتا ہے وہ جمادی اعتبار سے زندہ ہے، نباتی اعتبار سے مردہ ہے۔ جو جمادی حیات رکھتا ہے وہ جمادی حیات کے اعتبار سے زندہ ہے اور نباتی حیات کے اعتبار سے مردہ ہے۔ جو نباتی حیات رکھتا ہے وہ حیات نباتی اور جمادی میں زندہ ہے لیکن حیات حیوانی میں مردہ ہے،
رکھتا ہے وہ حیات حیوانی اور نباتی اور جمادی میں زندہ ہے لیکن حیات انسانی میں مردہ ہے. یعنی اب جو انسان جمادی حیات رکھتا ہے اس کو زندہ کہنا بھی صحیح ہے, اسے مردہ کہنا بھی صحیح ہے. جو حیات جمادی نباتی رکھتا ہے اس کو بھی زندہ بھی کہنا صحیح ہے اور مردہ بھی کہنا صحیح ہے. لیکن جس انسان کو حیات حیوانی سے بڑھ کر کے حیات انسانی عطا ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک تو خطیب لیفٹی نہیں ہوتا, اس کا داہنا ہاتھ چلتا ہے یہ چلنے نہیں دیتا, اس کو ادھر ہونا چاہیے. یہ اتنا اونچا ہے کہ تھوڑا اسے نیچا ہونا چاہیے. سبھی سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. اگر کہیں اور ہوتے تو کہنا مشکل تھا لیکن یہاں آسان ہے. اگر ہاں ہم نے کہیں سے دیکھ کر کے تقلید کی ہے تو وہاں اس ہاتھ میں مشکل ہے, اس ہاتھ میں نہیں. لہٰذا جو یہاں سالم ہے تو وہاں پر اس طرف ہونا زیادہ مناسب ہے. اس کا یہ نہیں چلنے دے رہا ہے اس ہاتھ کو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جو انسان حیات انسانی سے زندہ ہے اس کے لیے تصور موت غلط ہے. جو کریں اس کے لیے تصور موت غلط ہے کیونکہ کسی بھی مرحلے کے اعتبار سے مردہ نہیں. لیکن جو حیات انسانی تک نہیں پہنچا اس کو مردہ کہنا درست ہے. آپ سوچیں گے کہ میں یہ کیسے ملا بھی یہاں کی حیات اور وہاں کی حیات. میں قرآن مجید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. ہم نے پانی برسا کر کے مردہ ارض کو زندہ کر دیا. یہ قرآن کا انتخاب ہے, کوئی اسی طرح کی لفظ نہیں ہے, خطیب کا انتخاب نہیں ہے کہ جو یہ قرآن کا انتخاب ہے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا بعد موتها, جبکہ یہ زمین مردہ تھی. دونوں لفظ استعمال ہوئی جماعت کے لیے, مردہ بھی اور زندہ بھی, موت بھی اور حیات بھی. زمین کی موت کیا ہے, زمین کی حیات کیا ہے, بس اس ایک مرحلے کو بیان کروں گا اور مجلس تمام ہو رہی ہے. زمین کی موت کیا ہے اور زمین کی حیات کیا ہے. کہ زمین کی موت ہے کہ نبات کے لیے استعمال نہ ہو سکے. زمین کی حیات یہ ہے کہ نبات کے لیے استعمال ہو سکے. اگر کوئی زمین بنجر ہے تو مردہ ہے, اگر کوئی زمین کاشت کے قابل ہے تو زندہ ہے. اسی لیے مردہ زمین پر بارش ہوئی تاکہ زندہ ہو جائے, اپنے آثار دے سکے. یعنی قرآن مجید نے موت کو اور حیات کو آثار سے پہچانوایا کہ اگر آثار جمادی پائے جا رہے ہیں تو جماعت زندہ, اور اگر آثار جمادی نہیں پائے جا رہے تو جماعت مردہ. اگر اسی قانون کو لے کر کے آگے بڑھیں تو اگر آثار انسانی پائے جا رہے ہیں تو انسان زندہ, اور اگر آثار حیوان میں انسانی نہیں پائے جا رہے تو انسان مردہ. آثار انسانی کیا ہیں اور آثار حیوانی کیا ہے؟ کہ دیکھو جو آثار ان 3 مرحلوں میں پہلے گزر چکے ہیں اسے مائنس کرو. یہ 3 آثار 3 مرحلوں کے جو مختص تھے ان تینوں سے اسے مائنس کرو. یہاں پر تھوڑی سی گفتگو تھی لیکن چھوڑ رہا ہوں. جسم یہ آثار جماعتی کا خاصہ ہے. نمو یہ آثار نباتی کا خاصہ ہے. درک یہ آثار حیوانی کا خاصہ ہے. ان سے آگے بڑھ کر کے کوئی آثار انسانی ہونے چاہیے. موٹا ہونا, لمبا ہونا, دبلا ہونا, پتلا ہونا, یہ ہونا, گورا ہونا, کالا ہونا, سارے کے سارے جمادی آثار ہیں.
کیونکہ سارے جسمانی چیزیں ہیں یہ. تحرک کرنا، آگے بڑھنا، بچپنے سے جوانی کی منزل تک چلے جانا، بڑھاپے کی منزل تک حرکت کا پیدا ہونا، یہ آثار نباتی ہیں. حیوانی اعتبار سے آ کر کے دیکھیں ایک لمبی فہرست ہے حیوانوں کو جسے بیان کیا قرآن مجید نے کہ کتنے کام حیوان کرتا ہے کہ جو ممکن ہے بعض جگہوں پر انسان سے بہتر کرتا ہو. آپ اس کا پورے سسٹم، پورے نظام کو دیکھیں اس کائنات کے. کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بیوی بچے، کار شغل مکان، ساری چیزیں یہ سب حیوانی آثار ہیں. اگر کوئی ان چیزوں کے ذریعے سے زندہ ہے تو حیوانن حی ہے، انسانن میت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر کوئی ان چیزوں کے ذریعے سے زندہ ہے اور یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور بس بعض لوگوں کی زندگی کو خلاصہ کیجئے، اس سے آگے بات نہیں جاتی. آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ کر دیکھیں یہ ہے فلاں چیز، گاڑی گھوڑا، یہ سارے مکان، ساری چیزیں، یہ بیوی بچے، یہ تو زندگی ہے نا. اب اس سے کامیاب زندگی کیا چاہیے آپ کو؟ آخر صحیح کہہ رہا ہے. حیوانی اعتبار سے کامیاب زندگی، انسانی اعتبار سے لا زندگی، کہ جہاں حیات ہے نہیں، صرف اسی میں مشغول رہ گیا انسان. حیوانی اعتبار سے زندہ ہے مگر انسانی اعتبار سے مردہ. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس حیوانیت سے آگے بڑھ کر کے جن کے اندر سے آثار انسانی نمایاں ہونے لگے. اب وہ آثار انسانی کیا ہیں اس پر گفتگو بعد میں ہوگی کبھی اور انشاءاللہ. اگر انسان سے اس حیوانیت سے بڑھ کر کے جتنی چیزیں میں نے گنائی آپ کے سامنے، جو ان جماد و نبات و حیوان کا خاصہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے جب انسان جائے گا دیکھے گا تو اس سے آثار انسانی نمایاں ہونے چاہیے. اور صرف ایک لفظ جلدی سے گزارش کروں تاکہ کچھ بات جو بچے بیٹھے نہیں سمجھ میں آ جائے کہ ان کے کیا آثار ہیں. وہ مجھے نہیں معلوم کیا آثار ہیں. ایک قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا اور سب کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، الہی فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا. اگر وہ آثار الہی اس انسان کے اندر سے نمایاں ہو رہے ہیں تو یہ انسان وہ حیات انسانی زندہ ہے، اور اگر وہ آثار نہیں ہے تو یہ مردہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل تو انسان مردہ ہے. اور ایسے ہی کچھ موقع ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اس حیات انسانی تک پہنچانے کے لیے ہو. جیسے مثلا آج کی شب ہے، اہم شب دحر الارض. وقت ہو تو انسانی سے بیان کریں کہ لفظ دحر کیوں استعمال ہوا، کیا مطلب ہے اس کا، اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. قرآن مجید کی یہ الفاظ ہیں. یہ دحر الارض، آج شب دحر الارض ہے، عبادت کی راہ، مغفرت کی راہ، پروردگار کو اپنے آپ سے راضی کرنے کی راہ. کل کا دن وہ دن جو روزہ دحر الارض، جس دن کا روزہ سال کے 4 روزوں میں سے ایک، یا 60 سال کے روزوں کے برابر، پتہ نہیں کیا کیا کل کے لیے. کل جمعہ، ایسے بھی شب جمعہ، شب دحر الارض، کل روز جمعہ، اس میں اتنی برکت کیا چاہیے ہم کو. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جو انسان کو حیات انسانی تک لے جاتے ہیں. بس میں نے بات کو تمام کر دیا کہ ہم اپنے اندر واقعاً اتنے سال حوضے میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ ایسے جھک کر کے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کون سی حیات سے زندہ ہیں. آیا ہمارے اندر حیات انسانی پائی جا رہی ہے یا صرف حیات حیوانی سے زندہ ہے؟ وہ آثار انسانی جو پروردگار عالم چاہتا ہے، اس کے لیے آواز دی جا رہی ہے دعاکم لما یحییکم. لفظ دیکھیے قرآن مجید کا جو انسان کا اور خاص اختیار پر دلالت کر رہا ہے. استجیبو، اجابت کی طلب ہونی چاہیے. قرآن نے دونوں لفظ رکھی ہیں، عجیبو بھی استعمال کیا ایک جگہ پر، یہاں استجیبو کہا، عجیبو نہیں، طلب اجابت. اللہ اور رسول کی بات کے لیے، اللہ اور رسول کی دعوت کے لیے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور جب بس ختم کر دیا، جب دعوت خدا اور رسول کی بات آ جائے تو اب
اس میں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہم حیات حیوانی سے زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارا وظیفہ کیا ہے, اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. بہت سی باتیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ کروں گا کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے ہماری. اگر ہماری ذمہ داری اس وقت جو اللہ اور رسول کی بات کی اس کو استجابت کرنا ضروری ہے, اگر چیز سامنے آ گئی ہے اور ہم نے محسوس کر لیا کہ ذمہ داری یہ ہے, اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہم حیات حیوانی سے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور آج کی تاریخ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. یعنی کل روزہ بلاؤ امام رضا سلام اللہ علیہ کا آغاز سفر ہے مدینے سے خراسان کی طرف, اور یہ سفر ہے جس میں معلوم ہے امام کو بھی یہ وہ سفر ہے جس سے واپس نہیں ہونا ہے. اور اب اس پر خود ایک مستقل گفتگو ہونی چاہیے. ویسے یہ سارے سوال کی مجلس ہے, اس پر گفتگو نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا اہم مرحلہ ہے تاریخ امامت میں. امام رضا علیہ السلام تاریخ امامت کی ایک اہم شخصیت ہے, ایک موڑ ہے تاریخ امامت میں جناب امام رضا سلام اللہ علیہ. آپ دیکھیں بہت سے ائمہ ہیں لیکن ان کی زیارت کے لیے اتنی تاکید نہیں کی جتنی تاکید امام رضا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ وطن سے دور ہے. اس میں کون سی خاص بات ہے؟ وطن سے دور ہونا ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی کہ نہیں ہے بعض لوگوں کے لیے مشکل وطن سے دور ہونا, ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی, اگر ذمہ داری پر قدم رکھ رہے ہوں تو. ویسے امام کہہ رہے ہیں کون سی چیز ہے جس میں اتنی زیادہ تاکید ہے کہ من زارنی وہو علی غسل کیوم ولدتہ امہ, جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا اس طریقے سے گناہوں سے باہر نکل جائے گا. ایک بار زیارت کے لیے آؤ گے, میں 3 بار تمہارے پاس آؤں گا. مذاق ہے؟ کیوں ہے اتنی زیادہ تاکید؟ چونکہ ایک خاص موڑ ہے تاریخ امامت میں امام رضا سلام اللہ علیہ. اب وہ کیا ہے اس پر کبھی اور گفتگو انشاءاللہ. اور آپ اس چیز کو, اس دعوت کو جو مامون کی طرف سے ہو رہی ہے لیکن وہ استجابت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے لیے, اور یہ بھی خود ایک بہت بڑا رخ ہے جس کو ہم نے حرم کی تقریر میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ امام کا کوئی فعل انفعالی نہیں ہے, فعال ہے امام. ایسا نہیں ہے کہ مامون دعوت کر رہا ہوں مجبوراً جا رہے, اس کی کیا مجال جو مجبور کر کے امام کو بلا دے. یزید نے بیعت مانگی ہے تو مجبوراً حسین کربلا کی طرف, ایسی کون سی بات نہیں ہے. یہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں بعنوان منفعل نہیں, فعال قدم رکھتے ہیں. یہ خود ایک عجیب رخ ہے گفتگو کے لیے. اس پر ہمیں کافی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور ہماری عوام اس بات کو محسوس کر پائیں کہ امام اپنے ہر فعل میں فعال ہوتا ہے, منفعل نہیں. کیونکہ نمائندے ہیں اس فعال لما یرید کے, کہ نہ پروردگار منفعل ہو سکتا ہے کسی لمحے میں, نہ اس کا نمائندہ منفعل ہوتا ہے کسی لمحے میں. دعوت معمول کی ہے, ہوا کرے, یہ فعال عمل کریں گے. معمول کیا چیز ہے کہ جس کے لیے امام سفر کریں مثلا. اب یہ بہت سی یہاں پر چیزیں ہیں, ان کی ذہن میں بہت سے انقلب سامنے ہو لیکن اب موقع نہیں ہے. چلے امام وہاں سے فعال ہو کر کے, اور کیا امام نے اہتمام کیا ہے عجیب و غریب. بہت سے لوگوں نے مدینہ چھوڑا ہے. امام کاظم سلام اللہ علیہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں, امام جواد سلام اللہ علیہ, اور دیگر ائمہ, امام ہادی, امام عسکری, امام حسین سلام اللہ علیہ. لیکن کسی کی رخصت میں وہ اہتمام نہیں ہے جو امام رضا سلام اللہ علیہ کی رخصت میں اہتمام. حتی امام حسین سلام اللہ علیہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم جا رہے ہیں, سارے خاندان والے جمع ہو اور ہم پر گریہ کرو, اور ایسے گریہ کرو کہ ہم تمہاری گریہ کی آواز کو سنیں. نہیں, لیکن امام رضا سلام اللہ علیہ کے کوئی نہ کوئی سامنے والوں کو رلوانے کا شوق ہے. کیا راز ہے اس کے پیچھے؟
کہ جہاں پر امام رضا سلام اللہ علیہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر گریا کرو، رو ہمارے اوپر. تو جب کسی نے کہا کہ مولا جب کوئی مسافر جاتا ہے تو اس کے سامنے رونا اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ مسافر جس کو آنے کا احتمال ہو، امید ہو، لیکن وہ مسافر جسے معلوم ہو کہ وہ واپس نہیں آئے. بس تمام کر رہا ہوں عزیز، تمام کر دیا. تو اس طریقے سے مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. عجیب و غریب عالم ہے. بار بار قبر پیغمبر پر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اور اتنی زور سے گریا کرتے ہیں کہ باہر تک امام کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کس کس سے رخصت ہو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. پورا خاندان ہے امام کا. امام کاظم سلام اللہ علیہ کثیر الاولاد ہیں. امام رضا علیہ السلام کے بہت سے بھائی بہن ہیں، ان سب سے رخصت ہو رہے ہیں. دو اماموں کی رخصت قبر پیغمبر سے بہت زیادہ تاریخ نے لکھا، یا امام حسین سلام اللہ علیہ یا امام رضا سلام اللہ علیہ. امام حسین بھی اسی طریقے سے اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، اور اسی طریقے سے امام رضا سلام اللہ علیہ رخصت ہوئے. اور بلکہ رخصت کے پہلے سے امام نے اہتمام کیا ہوا تھا. 5 سال کی عمر ہے امام جواد سلام اللہ علیہ کی. حج سے جب واپس آنے لگے تو بیٹھ گئے مسجد الحرام میں اور زمین پر ہاتھ رکھ کے گریا کر رہے ہیں. غلام جو کہ امام کو طواف کرا رہا تھا اس نے اٹھانا چاہا، امام نہیں اٹھے. اس نے آگے امام سے کہا، امام رضا سلام اللہ علیہ سے، کہ آپ کے فرزند وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے، اٹھ نہیں رہے. امام آئے، کہا میرے لال اٹھو، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہا بابا آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے جیسے یہ آخری رخصت ہو. 5 سال کی عمر ہے، آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے جیسے یہ آخری رخصت. اس پر امام رو رہے بیٹھے ہوئے. عجیب و غریب کیفیت ہے. مدینے سے نکل رہے ہیں امام رضا سلام اللہ علیہ، اسی جگہ مجلس کو تمام کروں گا، نکل رہے ہیں. گریا ہو رہا ہے. جس کے اتنے بھائی بہن ہوں، مجھے تعداد سے بحث نہیں ہے، لیکن 19 بیٹے 18 بیٹیاں امام کاظم سلام اللہ علیہ کے لیے لکھی گئیں. پہلے کثیر الاولاد ہیں، اتنا تو سجاد، اور باقی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گریا کر رہے ہیں. انہی رونے والوں میں ایک بہن ہے جو سب سے زیادہ نزدیک ہے امام رضا سے، نسب کے اعتبار سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی. وہی ماں ہے حضرت معصومہ کی جو امام رضا سلام اللہ علیہ کی ماں نجمہ خاتون. اور حسب کے اعتبار سے عالم یہ ہے کہ فداہا ابوہا کی سند لے چکی. اور وہ بہن اپنے بھائی سے کیسے رخصت ہوئی ہے میں نے تاریخ میں اس کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک دوسری بہن کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا کہ کیسے رخصت ہوئی ہوگی. جناب زینب سے جب امام حسین کی رخصت کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ معصومہ اپنے بھائی سے کیسے رخصت ہوئی ہوگی. اور جب جناب معصومہ کی سیرت کو اور ان کے سفر کو دیکھا جائے تو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ 1 سال بھائی کی جدائی کا پورا نہ ہوا تھا کہ معصومہ مدینے سے چلتی اپنے ولی سے ملنے کے لیے، اپنے امام سے ملنے کے لیے. بس اسی جگہ بات تمام ہو رہی. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی وجہ سے چند مہینے ہوئے تھے ابھی امام کو مدینے سے آئے ہوئے کہ معصومہ نے وہاں سے سفر کیا. آئیں سالہ میں وہ واقعہ پیش ہوا، آپ جانتے ہیں. قم پہنچی، 16 یا 17 دن قم میں زندہ رہیں، عبادتیں کرتی رہیں، اس کے بعد دنیا سے چلی گئی. بہن بھائی سے ملنے آئی مگر مل نہ سکی. بھائی خراسان میں رہا، بہن قم میں انتقال کر دی. ہمارے یہاں پاس اعتبار سے یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے، لیکن غلط ہے. جہاں تک میں نے دیکھا امام رضا کی شہادت 203 ہجری، معصومہ کی شہادت 201 ہجری. واقعہ صحیح ہے سیاہ پردوں والا، لیکن نتیجہ غلط عرض کیا گیا. بہن قم میں جا رہی ہے، بھائی خراسان میں موجود ہے.
کتنی امنگوں کے ساتھ، کتنی امیدوں کے ساتھ چلی ہوگی بہن کہ جائیں گے بھائی سے ملاقات ہوگی. بی بی بھائی جب چلا گیا اور اس سے ملنے کے لیے آپ نکلی، یقیناً سخت ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا بی بی، مدینے سے قم تک آنا سفر کی ساری سختیوں کے باوجود اتنا سخت نہیں تھا جتنا خیمہ گاہ سے مقتل تک جانا. مدینے سے قم تک پہنچ جانا اتنا سخت نہ ہوگا، ارے جتنا سخت اس بہن کے لیے خیمے سے مقتل تک پہنچنا تھا کہ جب خالی گھوڑا واپس آیا، بیویاں گھوڑے سے لپٹ گئی. زینب نے مقتل کا رخ کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر. بھیا جب کہیں بھائی نظر نہ آیا تو ایک بلندی پر آئی بہن، اور آ کر کے اب جو دیکھا تو عجب منظر دیکھا. اے معصومہ معاف کیجیے گا بی بی، بھائی سے نہ مل پانا ارے پھر بھی آسان ہے، لیکن بھائی سے ایسے ملنا، بھائی سے ایسے ملنا اور ایسی کیفیت میں دیکھنا آپ نہیں دیکھ پائیں اپنے بھائی کو. لیکن ہائے جس کیفیت میں اس بہن نے دیکھا کہ شبر کا خنجر کے وار ہو رہے، امام کا سر سجدے میں ہے، شبر کے خنجر کے وار ہو رہے ہیں. ایسے موقع پر جب بہن نے دیکھا کیا کرے، کبھی مجمع کی طرف توجہ کی، کوئی جواب نہیں. عمر ساتھ سے خطاب کیا، کوئی جواب نہیں. اپنے بھائی سے ہی خطاب کیا. جیسے آواز سنی اٹھنا چاہا، اٹھ تو نہ سکے، ہاتھ سے اشارہ کیا، اے پہلا ابھی زندہ ہوں، ارے خیمے سے کیوں ولا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، يا راحم المساكين، يا غافر المذنبين، يا ملجأ العاصين، يا أرحم الراحمين. إلهي بحق الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا له زينا ولا تجعلنا عليه شينا. اللهم ارزقنا معرفة محمد وآل محمد ومرضاة محمد وآل محمد والشفاعة محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، واجعلنا مع محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحق محمد وآل محمد، واستر عيوبنا بحق محمد وآل محمد، واشف مرضانا بحق محمد وآل محمد،
وارحم أمواتنا بحق محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام وخادمه بحق محمد وآل محمد، واخذل الكفر وأهله بحق محمد وآل محمد. اللهم أيد واحفظ مراجعنا سيما القائد بحق محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل بحق محمد وآل محمد، واجعل أمورنا خيرا بحق محمد وآل محمد. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص مرحومہ کنیز بانو بنت تصدق حسین اور ہمارے فدا بھائی آپ کی خواہر نسبتی کا انتقال ہوا ان کے لیے، اور بالاخص مدافعان حرم و حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے کی سالگرہ